سب سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ کروں گی کہ حقوق العباد تو پہلے تھوڑا سا اس کو بیان کریں ہماری عوام کے لیے کہ حقوق العباد ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کا خیال تھوڑا سا کر لیا اور بس ٹھیک ہے اچھی سی بات کر لی. حقوق العباد کے زمرے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو تمام ناظرین کو جمعہ مبارک، کیونکہ جمعہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین دن ہے اور اس دن کا بھی ہم پہ حق ہے. جی ہم حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس دن کا بھی ہم پہ حق ہے کہ جب اللہ رب العزت کو یہ دن اتنا پسند ہے تو ہمیں اس دن کو منانے کے لیے جیسے عید اور تہوار کا ہوتا ہے اس طرح کچھ اہتمام کرنے چاہیے، اور انسان کی کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نیکیاں اپنے بینک اکاؤنٹ میں اس دن خاص طور پہ جمع کریں. تو اب دیکھو حقوق العباد کی تم نے بات کی. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر جو حقوق بالکل واضح کر دیے ان کو اگر ہم بہت سمپل لے جائیں تو وہ دو کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں، جس میں حقوق اللہ ہو گیا، حقوق العباد ہو گیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جیسے ہمیں بیان کیا گیا یا ہم نے پڑھا کہ شرک کے علاوہ اللہ رب العزت تمام گناہ معاف کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو حقوق اللہ بھی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے آ کے کنیکٹ ہو جاتے ہیں حقوق العباد کے ساتھ. جسٹ سپوز اف آئی گیو یو دی ایگزامپل آف زکوٰۃ. زکوٰۃ ہم سمجھتے ہیں ہم بندوں کو دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ وہ عمل ہے جو حقوق اللہ سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو 5 اراکین ہیں اسلام کے اس میں سے ایک ہے. بالکل. تو یہ حقوق اللہ بھی ہے، اور اگر بندوں تک آپ نے نہیں پہنچائی، جو پیچھے رہ گئے، جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو آپ کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حقوق العباد بھی پوری نہیں کر رہے. اب دیکھو حقوق العباد کے ذریعے نا اللہ لوگوں کو آسانیاں تلاش کرنے والا بناتا ہے اور آسانیاں دینے والا بناتا ہے. اور جس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مولانا روم کی بڑی پیاری بات ہے آمنہ، مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ لوگوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت قسم کے راستے اپنائے. میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ اپنایا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا. بالکل. تو جو لوگ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں. جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں وہ حقوق العباد پورے کرتے ہیں. کہ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عابد ہو سکتے ہو، مگر کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتے. کہ اگر تم اتنی قدرت رکھتے ہو کہ تم سامنے والے کی تکلیف دور کرو، لیکن تم اس تکلیف کو محسوس نہ کرو اور دور نہ کرو. تو کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لانا، کسی کو خوشی دینا، عام لفظوں میں یہ حقوق العباد ہے.